الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں بات ذکر کی تھی کہ ہر انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا متمنی ہوا کرتا ہے اور کمال حاصل کرنے کا متلاشی ہوا کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بات بتائی کہ دنیا میں فضل و کمال حاصل کرنے کے لیے 3 مراحل میں سے گزرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور ان میں سے ایک مرحلے پر گفتگو ہوئی تھی، 2 پر باقی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی بے تحاشا فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، اور ان احادیث مبارکہ میں سے چند احادیث کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے والا شخص انتہائی پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم حاصل کرنے والے بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علم حاصل کرنے والے شخص کو VIP پروٹوکول ملتا ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر طالب علم ہو، یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا شخص ہو، دین کا علم حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو، دین کا علم حاصل کرتا ہو، طالب علم ہو، اس میں دوستی لگانے کا مرض نہ ہو، طالب علم ہو اور دوستی لگانے کا مرض نہ ہو، پہلی شرط، اور دوسری شرط نیک نیت ہو، یعنی صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر اس بندے میں پائی جاتی ہیں، اس سے افضل دنیا کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں۔ یعنی اتنی زیادہ یہ فضیلت کے حامل چیز ہے کہ اگر بندہ نیک نیتی کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کر دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو یہ پہلی صفت ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ دوسرا مرحلہ علم حاصل کرنے کے بعد حاصل شدہ علم پر عمل کرے۔ ہمارے مشائخ نے بات فرمائی کہ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوا کرتا ہے۔ اگر پھلدار درخت پھل دینا بند کر دے تو لوگ اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹ کے اس کی لکڑیاں استعمال کر لیتے ہیں، وہ کسی کو فائدہ دینے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص علم تو حاصل کرتا ہے مگر اس علم پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال بھی اس ایسے ہی درخت کسی ہے کہ جو پھل دینا بند کر دے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو اس کے لیے عجیب 2 مثالیں بیان فرمائی۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم حاصل کرنے کے باوجود اس بندے کو گمراہ کر دیا۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ علم مل جانے کے بعد گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ کہے بھائی روشنی بھی ہے لیکن اس کے باوجود راستہ نہیں مل رہا، تو یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے حضرت نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سگریٹ پینے والا شخص ہوتا ہے، تو جو سگریٹ پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سگریٹ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خود بھی جانتا ہے، اور حکومت نے پابندی لگا دی، زبردستی کر دی، چنانچہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں اپنے ڈبے پر بھی لکھ دیتی ہیں کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، لکھا خود بھی پتہ ہے،
ڈبے پر بھی لکھا ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جی سگریٹ پینے والے لوگ دوسروں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہم تو اس عادت میں پڑ گئے لیکن تم نہ پڑنا۔ تو خود بھی پتہ ہے بنانے والی کمپنی نے لکھ کر بھی لگا دیا اور دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جب سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کیے بغیر رہ نہیں پاتے، اس وقت پہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جاننے کے باوجود گمراہی اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے مثال بیان فرمائی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارا علم ہے مگر وہ اس علم پہ عمل نہیں کرتے، بے عمل علماء جو تورات کے عالم تھے لیکن اس تورات کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کریم کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھے کی سی ہے کہ جس گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے، کتابوں کا بوجھ لاد دینے سے وہ گدھا عالم تو نہیں کہلاتا۔ تو بعینی اسی طرح سے بندہ علم تو حاصل کرتا جائے لیکن اپنی معلومات میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کر رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ قرآن کریم یہ بات بیان کر رہا ہے۔ اور ہم نے یہ مثال اپنے حضرت سے سنی، ایک مرتبہ خود بھی تجربہ ہوا اس بات کا کہ موٹر وے پہ سفر پہ جا رہے تھے اور سفر کرتے کرتے اچانک سے ایک جگہ پہ دیکھا کہ پی ایس او کا پیٹرول کا جو پیٹرول پہنچانے والا ٹرک ہوتا ہے وہ آئل ٹینکر ہوتا ہے، تو وہ آئل ٹینکر ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے اور بیمر اس کا جل رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جی یہ شاید خراب ہو گیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ خراب ہو گیا ہے، انجن میں مسئلہ آ گیا ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا جی اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ آئل ٹینکر ہے اور اس کے ٹینک میں منوں کے حساب سے پیٹرول بھی ہے، پیٹ پر منوں کے حساب سے پیٹرول لدا ہوا ہے، لیکن وہ پیٹرول اس گاڑی کے اپنے کام نہیں آ پا رہا۔ تو بے عمل عالم یا بے عمل طالب علم کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ علم تو حاصل کرتا جا رہا ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ اس کی مثال تو گدھے کی سی ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ باندھا جا رہا ہو۔ تو علم کے ساتھ عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے بات فرمائی کہ اگر کوئی طالب علم علم حاصل کرتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہیں کر پا رہا تو یہ شخص عالم بن جانے کے بعد اپنے اس علم پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا علم کے ساتھ عمل کا کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر کھل جائے تو علم آ جاتا ہے، اگر دروازہ نہ کھلے عمل کا تو علم رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ علم نافع تو کہتے ہی اس علم کو ہیں کہ جس علم پر انسان عمل کر سکے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ پنجاب کے کسی شہر میں تشریف لائے، فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا تو ہم چند ساتھی تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، چند طلباء مزید بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی کچھ دین کے طالب علم تھے اس زمانے میں، ہم بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، سارے لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک سوال ہم طلباء سے کر لیا کہ بھائی بتاؤ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا حضرت علم نام ہے جاننے کا، کسی نے کہا علم نام ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ حضرت سب کا جواب سنتے رہے، جب سب بول کے خاموش ہو گئے تو حضرت بھی خاموش ہو گئے۔ تو پھر کسی نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت آپ بتلا دیجئے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے علم کی تعریف بیان فرمائی، ارشاد فرمایا علم اس نور کا نام ہے جس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہ آتا ہو۔ علم اس نور کا نام ہے
کہ جس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہ آتا ہو، اگر علم حاصل کرتے ہوئے یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ علم ہے. اگر علم حاصل کرتے ہوئے کیفیت نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ علم نہیں ہے، تو معلومات ہی معلومات ہے. تو ہمیں شریعت مطہرہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، معلومات حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا. تو کامیابی حاصل کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں. نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 اپنے علم پر عمل کرنا، اور نمبر 3 اخلاص کا حاصل کرنا. اخلاص کے بغیر اگر علم حاصل کریں گے تو یہ علم انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام انسان ہلاکت میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو علم حاصل کرنے والے ہیں. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، تمام علماء ہلاکت کے اندر ہیں سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، تمام علم پر عمل کرنے والے علماء بھی ہلاکت میں ہیں سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، یہ مخلص لوگ بھی بڑے ہی خطرے کے اندر ہیں. پتہ نہیں اخلاص کی نعمت کب تک باقی رہتی ہے، کب باقی نہ رہے. شیطان انسان کے ساتھ تو ہر وقت لگا ہے، لہٰذا اس کی کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی بھی وقت بندے کی نیت کو خراب کر دے. لہٰذا یہ 3 بنیادی صفات ہیں: علم کا حاصل کرنا، اپنے علم پر عمل کرنا، اور علم کے پر عمل کرنے کے ساتھ نیت کو خالص رکھنا. نیت اگر خالص ہوتی ہے تو بندے کے لیے اس سفر کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. نیت خالص نہ ہو تو علم پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اگر عمل بھی ہو جائے تو اس کے باوجود انسان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا. عجیب بات یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 4 افراد کل قیامت کے دن سب سے پہلے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں کون ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، کیا غلطیاں ہوں گی، کیا شرک کرنے والے ہوں گے، کون ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے ان 4 افراد میں سے پہلا شخص کہ جس کو اوندے منہ پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، فرمایا پہلا بندہ وہ ہوگا جو عالم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے بتا میرے بندے کیا لے کے آیا؟ تو وہ آگے سے کہے گا اے اللہ میں تو عالم دین ہوں، دین کا علم حاصل کیا، ساری زندگی دین سیکھا، لوگوں کو دین سکھایا، کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے علاوہ. اے اللہ ساری زندگی لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ذریعہ بنا، درس قرآن دیے، درس حدیث دی، بیانات کیے، اصلاح کی کوششیں کی. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، یہ ساری کوششیں تم نے اس لیے کی تھیں کہ تمہیں لوگ بڑا عالم کہیں. فقط قیل، وہ تو کہا جا چکا، میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ اب جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو فرشتوں کہا جائے گا اٹھا کے اس کو اوندے منہ جہنم میں لے جاؤ. لہٰذا اخلاص کا حاصل کرنا یہ بڑا ضروری. دوسرا شخص آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ کون ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اللہ رب العزت فرمائیں گے بھائی کیا کیا؟ اے اللہ ساری زندگی آپ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، آپ کے دین کی خاطر لڑتا رہا، اور لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا دی، آپ کی خاطر خون بہہ گیا میرا. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے تو یہ خون بہایا تھا اور تو نے جہاد میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا مجاہد کہیں، بڑا بہادر کہیں، بڑا شہید کہیں. فقط قیل، وہ تو کہا جا چکا دنیا میں، میرے لیے کیا لے کے آیا؟ اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ. تیسرا شخص ایک سخی کو لے کے آیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا کیا تو نے؟ کہے گا اے اللہ ساری زندگی آپ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا، ساری زندگی آپ کے دین کی خاطر مال خرچ کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں،
لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے غنی کہیں، فقط قیل، وہ تو کہا جا چکا، میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ جب اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا، حکم ہوگا اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ دل کے اندر اخلاص نہ تھا، تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات ہمارے بڑوں نے سمجھائی کہ بنیادی طور پہ 3 کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کو فضل و کمال حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات علم کا حاصل کرنا، نمبر 2 اپنے علم پر عمل کرنا، اور نمبر 3 اس علم پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کا حاصل کرنا۔ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے بندہ اور اپنے علم پر عمل کرے، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ ایسے بندے کو اللہ رب العزت دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کیسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں؟ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہیں، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جانوروں کے بھی بادشاہ تھے، چرند پرند کے بھی بادشاہ تھے، ہوا کے بھی پہ بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، آگ پانی پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ تمام اللہ رب العزت کی مخلوقات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھیں، جنات پر بھی بادشاہت تھی۔ تو یہ سارے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے تھے، اپنی اپنی رپورٹیں پیش کرتے تھے جس کے ذمے جو کام لگا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہے اور سارے لوگ آ کے اپنی اپنی رپورٹیں دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس دربار میں ہدہد غائب ہے۔ تو اس کے پاس اب 2 ہی آپشن ہیں، اس کو لے کے آیا جائے میرے دربار میں، یا تو وہ مجھے کوئی ایکسپلینیشن دے کہ آج اس کی رپورٹنگ ٹائم تھا، وہ رپورٹنگ ٹائم پہ ٹائملی کیوں نہیں پہنچا، یا تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے، صحیح وجہ بتائے، ورنہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو میں بڑی سخت سزا دوں گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ اب جب ہدہد آیا تو اس نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ جناب میں بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی غائب نہیں تھا، بلکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بڑی زبردست خبر لے کے آیا ہوں۔ کیا خبر لے کے آئے ہو؟ آپ سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک ملک ہے جس ملک کے اندر ایک عورت بادشاہت کرتی ہے، ایک عورت ملکہ ہے، اور وہ اس ملک کی انچارج ہے، اس ملک کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اور پورا ملک کی باغ دوڑ وہ سنبھالتی ہے، پورا ملک چلاتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عورت بھی اور اس کے ماتحت وہاں کی جو رعایا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب میں دیکھیں آپ کے پاس کتنی بڑی خبر لے کے آیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں فیصلہ کر لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس جو وہاں کی ملکہ تھی اس کو ایک خط لکھا اور اس کو یہ کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کی ابتدا ہو رہی ہے کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ تمہارے پاس سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ تم اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میرے دربار میں آ جاؤ اور دربار میں آ کے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو جاؤ، اور اگر نہیں کرتی تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آئیں گے اور تم سے جہاد کریں گے۔ اب ملکہ بلقیس نے اپنے کیبنٹ سے، اپنے وزراء سے مشورہ کیا، بہرحال مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی ہم جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس تو خوب طاقت ہے، ہر مخلوق اس کے تابع ہے، لہٰذا ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ کرنے کی صورت میں ہمیں ہی نقصان پہنچے گا، لہٰذا ہم چلتے ہیں سلیمان کے پاس اور جا کے اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب ملکہ بلقیس اپنے شہر سے، اپنے
جگہ سے نکلی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے رخت سفر باندھا ہے، لمبا سفر تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، ان کو اطلاع ہو گئی کہ ملکہ بلقیس وہاں سے روانہ ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے جو درباری تھے ان سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ اس زمانے کا ایک مشہور ترین تخت تھا، بہت ہی بھاری تھا، کئی 100 افراد بھی مفسرین نے لکھا اس کو مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا بھاری تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود جنات سے اس مطالبہ کیا کہ بھئی کون ہے تم میں سے جو جا کر ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہمارے پاس لے آئے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک جن تھا، اس کا نام تھا عفریت، اس نے آگے سے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کو وہ تخت لا کے آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں، یعنی جب ملکہ بلقیس آئے گی تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اور مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ جب وہ آئے گی اور اپنے تخت کو یہاں پہ دیکھے گی تو اس کے اوپر تو ایک ہیبت طاری ہو جائے گی، اور یہ ہیبت کا طاری ہو جانا اس کے تابع ہونے اور اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے تدبیر اختیار کی۔ اب جب عفریت نے اپنی آفر کی کہ جی ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میں یہ کام کر سکتی ہوں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت دیر ہے، کوئی اس سے پہلے کر سکتا ہے تو بتائے۔ اب سارے جنات خاموش کہ بھائی اس سے جلدی کون لے کے آ سکتا ہے اتنا بھاری بھرکم تخت۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جہاں جنات خاموش تھے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، چنانچہ ہوا یہی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلک جھپکی ہے، پلک جھپکنے کی ساتھ کے اندر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا شخص، وہ علم کے بلبوتے پہ اس تخت کو وہاں سے اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا چکا تھا، اور ساتھ میں اس نے کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ فضل ہے۔ چنانچہ علم کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے اور اپنے علم پر عمل کرے، یہ علم پہ عمل کرنا اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ آخرت تو اس بندے کی ہوتی ہی ہے، اللہ رب العزت دنیا بھی اس کی بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے دین کے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دین کے علم کے حصول کا شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔